اگر 70 سالوں سے ہم آزاد نہیں ہو سکے، ہمارا نعرہ ایک نہیں ہے، ہم تقسیم در تقسیم، تو اس سے بہتر نہیں ہے ان کشمیر مظلوم کشمیریوں کو مرنے سے بچایا جائے، شہید ہونے سے، تقسیم کا ہی حال ہو جائے۔ یہ کہ زمین کا ٹکڑا نہیں ادھر سے اٹھا کر اس کو دے دینا، اسے اٹھا کر اس کو دے دینا ہے۔ وہ کشمیر ہمارا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ میرا دل بڑا دکھی ہوتا ہے خدا کی قسم ہے۔ میں رات کو بیٹھا روتا رہتا ہوں ان کے لیے اکیلے پہ، یعنی جس سے مصیبت کا وہ شکار ہے اس وقت 80 لاکھ آدمی، دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ ہم کچھ پہنچ نہیں سکتے ان تک کہ کس طرح ان کو خوراک پہنچائیں، ادویات پہنچائیں ان کو۔ اس بار کس حیثیت سے آپ نے دورہ کیا امریکہ کو اور آج آپ یہاں برطانیہ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ تھنک ٹینک میں گیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے ادھر؟ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ صدر مسعود خان اقوام متحدہ کے اجلاس میں جا سکتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں کہ ایچ خورشید صاحب کو اور صدر عبدالقیوم خان صاحب کو اس سچویشن میں مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، صدر ابراہیم خان صاحب کو مس کرتے ہیں۔ یہ نریندر مودی کس بلا کا نام ہے یہ ہٹلر کا نیا جنم ہے۔ کہ اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ کا سب سے زیادہ اگر کوئی خطرے میں کشمیر تو نہیں ہے نا، ہم تو پچھلے 70 سال گزرے ہیں، سب سے زیادہ خطرے میں پاکستان ہے۔ اگر کشمیری پہلے سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو بھارت کیسے ریفرنڈم کروائے گا؟ کہ نہیں لکھا کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ سیاسی نعرہ ہے پھر کشمیر بنے گا سیاسی ہے پاکستان؟ تو سیاسی ہے نا، سیاسی نعرہ ہے نا۔ کشمیر کشمیریوں کا ہی ہے، جی بالکل یہی ہے، اور کشمیری نے فیصلہ کرنا ہے اس کا۔ تو لبریشن فرنٹ کے نوجوان جو ہیں وہ کنٹرول لائن کو عبور کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسی ایک منطق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بعض کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، میری مدبانہ گزارش ہے سب سے۔ وہ تو ہمیں ماریں گے اگر ہم عبور کریں گے۔ جی جی، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ نہیں ہے جائے تو پھر شیخ رشید کیوں کہتے ہیں تقریر کرتے ہوئے نیلا بٹ میں اور اسلام آباد میں کہ جنگ ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے؟ شیخ رشید ایسے کرتا رہتا ہے۔ بھارت اگر اتنا ظلم کر رہے تو پاکستان کو احتجاجاً اس کے لیے فضائی حدود بند کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، اس کو بہت کچھ کرنا چاہیے ابھی بھی۔ اس کا اصل ہدف پاکستان ہے اس کا، اس لیے کہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہی پاکستان۔ اگر انڈیا کا اصل ہدف پاکستان ہے تو امریکہ کا اصل ہدف کون ہے؟ دیکھیے اس طرح تو امریکہ کے بہت وہ سارے کیوں ہدف کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں ثالث بنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ؟ دیکھیں میں آپ سے بھٹو صاحب کی جو کتاب تھی نا، تو میری ریاست میری کشمیر کے لوگوں کو یہ بتائیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، الحاق، ان کی تشریح کیا ہے یا کچھ اور پہلو بھی ہیں آپ کے ذہن میں؟ پہلی بات یہ ہے، یہ کنفیوز ہیں لوگ۔ جی جی، جموں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی جانے کی خواہش ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں؟ ایسا ہے کہ میں مناسب میں الگ الگ جاؤں گا۔ نواز شریف صاحب کو مس کرتے ہیں اس صورتحال میں؟ کرتا ہوں، مس کرتا ہوں، لیڈر ہے میرا۔ لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ایک جملہ بولا کہ خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں اور ہمیں کچھ کرنے دیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایکٹ ہی نہیں رہا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے معاہدے تھے ختم ہو گئے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سر مسئلہ کشمیر کا جو حال ہے سادہ لفظوں میں بتائیں، آپ کو کیسے حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر ہوتا ہے یہ تقسیم ہوگا دیکھیے، یا کشمیر ایک ریاست بن سکے؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ نریندر مودی ہیں، ان کو ہمارا اسلامی برادر ملک دبئی جو ہے وہ امن کا ایوارڈ دے رہا ہے، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ وہ جانوں سے مار رہے ہیں، یہ کیا ہماری خارجہ پالیسی؟ آپ ان کی بات چھوڑیں، فلسطین کے صدر نے بھی مودی کو فلسطین کا سب سے بڑا اعزاز دیا۔ 4 نکاتی فارمولہ اور چناب فارمولہ، چناب فارمولے کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ چناب فارمولے پر بحث ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا اپنی جو آرمی ہے اس کو نکالے، لیکن وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان بھی نکالے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرمی دونوں ملک اگر نکال لیں تو امن ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے تو نکالنی ہندوستان کو کلیتاً نکالنی ہے۔ اور جب سر کہیں دل کے کسی کونے میں، دماغ کے کسی کونے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے اور آپ وہاں جا نہیں سکتے؟ نہیں، مجھے کسی نے روکا، میں خود وزیر اعظم بن کر گیا ہوں، اور ایسے جموں کشمیر وہاں کا ٹیکس کون لیتا ہے؟ جی، ان کو بجٹ کون دیتا ہے؟ ان کی دیکھیے نا، میں افسر کروں کچھ ہے۔ آپ نے کہا پرویز مشرف صاحب کی سزا ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سر آپ نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے بالخصوص یہ تسلیم شدہ ہے اور اقوام متحدہ اس کو مانتی ہے، پاکستان کیوں نہیں مانتا اس کو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ ہری سنگھ کی حکومت کے طور پر تسلیم کریں۔ یہ راجہ فاروق حیدر خان ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں یا صرف آزاد؟ میں سر کرتا ہوں اسی طرف آتا ہوں جو 370 ہے۔ اچھا، کشمیر کا ترانہ حفیظ جگندری صاحب نے لکھا تھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ہمارے نصاب میں یہ شامل نہیں ہے، یہ کیسا ترانہ ہے کسی خطے کا؟ ایسا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے وہ کیا چاہتے ہیں وہ۔ تو سر پھر 1947 میں اقوام متحدہ ہمیں الو کرتا ہے کہ ہم شمشیر کے ذریعے اپنا کیس لڑیں۔ جی جی وہ بالکل، شمشیریں کہاں پہ ہیں آج؟ ایسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بیرسو سلطان صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے موسمی ملین مارچ کرتے تھے، لیکن آج میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں وہ کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ برسول سلطان برطانیہ میں بسنے والے 10 لاکھ کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کا خون اور آپ کا اس کی جگہ دیا وقت برابر ہے. پھر مولانا فضل الرحمان کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہری سنگھ ہے؟ اب وہ میں تو تھا نہیں. کیا ہم کشمیر میں کشمیر پریمیئر لیگ مظفر آباد میں جو کروا رہے ہیں آپ کے ذریعے سرپرستی ہو رہا ہے اس کو کروا سکیں گے؟ دیکھیے جو کشمیر کی موجودہ صورت ہے اور اس میں شادی بیاہ کو بھی جو ہے نا شادی سے کرنا چاہیے. ان مظلوم کشمیریوں کو انہی ہی کی زبان میں کوئی پیغام دے گی؟ میں بینتی بھائیو تو فکر مہ کر آزاد کشمیر سلوک تو پاکستان سلوک انشاءاللہ تو سوچ تو انشاءاللہ تعالیٰ آزادی سون مقدر انشاءاللہ. آج میں کوئی شعر نہیں آپ سے پوچھ رہا، کسی اور چیز کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا. میری ریاست کا جو ترانہ ہے اس کے پہلے 2 بول بول دیں آپ. وطن ہمارا آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد باغوان بہار والا، جنت کے نظارے والا. تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.